بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور جنکشن ریلوے اسٹیشن، از منور علی شاہد، جرمنی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 1 تاریخی نوعیت کا ہے جو واگا کے راستے بھارت جانے والی ٹرین کے لیے مختص ہے۔ ہندوستان میں جب برطانوی دور شروع ہوا تو اس وقت لاہور کی آبادی تقریباً 1,20,000 کے لگ بھگ تھی۔ لاہور کی فصیل کے اندر آباد شہر کے علاوہ باہر گرد و نواح میں کچھ آبادیاں موجود تھیں۔ ان میں باغبان پورہ، بیگم پورہ، مزنگ اور قلعہ گجر سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ برطانوی حکمرانوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اندرون شہر پر توجہ دینے کی بجائے لاہور کے نئے حصوں کی تعمیر کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری سمجھا اور اس کے لیے لاہور کا جنوبی حصہ منتخب کیا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے شہروں سے زمینی رابطے کے لیے ٹرین ناگزیر تھی، اس لیے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر اور ریلوے ٹریکوں کے جال بچھانے کا فیصلہ کیا تاکہ امرتسر اور دلی کے علاوہ دیگر بڑے شہروں کے ساتھ زمینی رابطے قائم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن سے چند میل دوری کے فاصلے پر مال روڈ کی تعمیر اور دیگر جدید ملحقہ سڑکیں اور عمارتوں کی تعمیر منصوبے میں شامل تھی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کا سنگ بنیاد اس وقت کے گورنر پنجاب سر جان لارنس نے 1859 میں رکھا تھا اور عمارت کی ڈیزائننگ برطانوی ماہر تعلیم ولیم برٹن نے کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا جو نقشہ تیار کیا گیا تھا اس میں دفاعی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی موجودہ عمارت ایک انتہائی پرشکوک قلعہ نما عمارت ہے۔ لال پتھروں سے بنی اس کی موٹی موٹی دیواریں، حفاظتی ٹاورز اور ان میں بڑے بڑے سوراخ دے کر عام شخص اس کو ایک انجینئر کا ڈیزائن خیال کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی تعمیر اور ڈیزائننگ کا پس منظر جنگی اور دفاعی نکتہ کا تھا۔ ان ٹاورز اور ان کے سوراخوں کے ذریعے بوقت ضرورت بندوقوں اور توپوں سے گولے چلانے کا کام لینا مقصود تھا، کیونکہ اس دور میں انگریز حکمرانوں کو مختلف قسم کی سیاسی دباؤ کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ 1857 کے غدر کے بعد مزید بغاوتوں کے خوف میں بھی مبتلا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک قلعہ کی متعدد خصوصیات اس کے ڈیزائن میں شامل تھیں۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن بم پروف ہے، یعنی ٹینک اور توپوں کے گولوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا ٹھیکہ مغلیہ دور کے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار میاں محمد سلطان صاحب چغتائی ٹھیکیدار کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے کم و بیش 1.5 سال میں اس کو تعمیر کر دیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر 1861 میں مکمل ہوئی تھی اور 10 اپریل 1862 کو پہلی ٹرین لاہور سے امرتسر کو روانہ ہوئی تھی۔ اس دور میں مبلغ 5 لاکھ روپے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر پر خرچ ہوئے تھے۔ لاہور کا اسٹیشن ایک جنکشن ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے۔ ایک طرف واگا امرتسر کو جاتا ہے تو دوسری طرف پشاور کی سمت کو ہے۔ ابتدا میں اس کی پلیٹ فارموں کی تعداد 8 تھی، بعد میں اس میں اضافہ بھی ہوا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے بارے نقوش لاہور نمبر میں لکھا ہے کہ لاہور اسٹیشن کی تعمیر PWD کے مشہور ٹھیکیدار محمد سلطان کے ہاتھوں ہوئی۔ اس عمارت کا نقشہ مسٹر برٹن انجینئر نے تیار کیا تھا۔ اس اسٹیشن کے 8 پلیٹ فارم ہیں۔ مسافروں کی آسائش کے لیے متعدد انتظار گاہیں ہیں۔ اس اسٹیشن کے 5 پل ہیں جن میں سے 3 ریلوے مسافروں کے لیے خاص پلیٹ فارم پر ہیں۔ چوتھا پل ریلوے ملازمین کو ورکشاپ لے جاتا ہے اور 5واں پل گڑھی شاہوں کی سڑک اور گرینڈ ٹرنک روڈ کو ملاتا ہے۔ تار گھر اور ڈاک خانہ بھی ہے۔ مسافروں کی آسائش کے لیے یورپین اور پاکستانی وضع کے کھانے کے کمرے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پر ایک بڑی گھڑی نصب ہے، لیکن سب سے بڑی گھڑی ریلوے اسٹیشن کی ڈیوڑی کے اوپر لگی ہے جو دور سے گزرنے والوں کو بھی وقت بتاتی ہے۔ انگریز دور کی چند تعمیرات از پروفیسر یوسف جمال انصاری، نقوش لاہور نمبر۔ یہ 5 پل لوہے اور سٹیل سے بنائے گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دور کی حکومت نے کسی وجہ سے اسٹیشن کی عمارت کے فرنٹ حصے کی تعمیر کے لیے رقم کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ تب میاں محمد سلطان نے اپنے پلے سے ریلوے اسٹیشن عمارت کے سامنے والے حصے کی تعمیر مکمل کی تھی۔ مشہور سول انجینئر اور تاریخ لاہور کے مصنف کنہیا لال نے لاہور اسٹیشن کی تعمیر کے بارے میں لکھا ہے کہ عالی شان ریلوے اسٹیشن نے آبادی کی زیب و زینت دو چند کر دی ہے۔ فی الحقیقت ایسا عالی شان اسٹیشن جیسا لاہور کا ہے کہیں نہیں بنایا گیا، جس کا بانی محمد سلطان ٹھیکیدار مرحوم تھا۔ اس نے زر کثیر خرچ کر کے ایسی عالی شان و عمدہ و وسیع سرائے پختہ تعمیر کی جس میں ہزارہ مسافر ملکوں کے آئے ہوئے ہر روز آرام پاتے ہیں۔
لاہور ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار میاں محمد سلطان صاحب کے متعلق تاریخ احمدیت میں لاہور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھے۔ حضرت میاں چراغ الدین صاحب کے تفصیلی تعارف کے باب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مرحوم میاں چراغ الدین کے دادا میاں الہی بخش صاحب بھی اپنے وقتوں کی حکومت میں ایک معزز و مکرم عہدے پر فائز تھے۔ یہ سکھوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پر پنجاب پر حکمران تھے۔ چنانچہ میاں الہی بخش صاحب مہاراجہ موصوف کے محکمہ امارت کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لاہور شہر کے مخیر رئیس میاں محمد سلطان میاں الہی بخش کے چھوٹے بھائی تھے۔ میاں محمد سلطان صاحب کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ تاریخ میں لکھا ملتا ہے، جس کے مطابق ان کو برطانوی حکومت کی طرف سے ان کے کام اور خدمات کے عوض نواب اور خانی دونوں میں سے کوئی ایک خطاب دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن سلطان صاحب نے یہ کہہ کر شکریہ کے ساتھ رد کر دی تھی کہ میرے نام کے ساتھ لفظ محمد نام ہی کافی ہے، امیدوار ہوں کہ سرکار یہی نام منظور رکھے۔ انگریز حکومت نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ اس واقعے سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عیاں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں ٹرین سروس کی ابتدا ہوئی تھی۔ 1975 میں کنگ ایڈورڈ نے جب لاہور کا دورہ کیا تو لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور یوں ریلوے اسٹیشن کو لاہور کے داخلی راستے کا مقام ملا۔ افغانستان کے افغانیوں کے ساتھ جب انگریزوں کی لڑائی ہوئی تو اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اسٹیشن کے پلیٹ فارموں سے ٹرینیں فوجی اور اسلحہ بارود لے کر روانہ ہوا کرتی تھیں۔ 1889 میں دریائے سندھ پر پل کی تعمیر سے پنجاب اور سندھ کے مابین ٹرین سروس شروع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور قادیان سے پھوٹنے والی احمدیت کی کرنوں نے دنیا کے کناروں کو منور کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لاہور میں تشریف آوری اور لاہور ریلوے اسٹیشن سے متعلق متعدد ایمان افروز واقعات کی تفصیلات تاریخ احمدیت اور سلسلہ کی دیگر کتب و رسائل میں لکھی موجود ہیں۔ پہلی بار حضور علیہ السلام کی لاہور میں تشریف آوری کے عنوان سے تاریخ احمدیت لاہور میں لکھا ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد لیفٹیننٹ گورنر پنجاب نے روسائے پنجاب کو ماں ان کے لڑکوں کے اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ چنانچہ جب حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے دونوں بیٹوں یعنی مرزا غلام قادر صاحب اور حضرت مسیح السلام کو ساتھ لے کر لاہور میں تشریف لائے تو انہوں نے لاہور کے رئیس محمد سلطان ٹھیکیدار کے اس رئیس خانہ میں قیام فرمایا، جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے معزز مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے بنوایا ہوا تھا۔ یہ وہی میاں سلطان ٹھیکیدار صاحب ہیں جن کو ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 1 تاریخی نوعیت کا ہے، جو واگا کے راستے بھارت جانے والی ٹرین کے لیے مختص ہے۔ یہ بھارت کے ساتھ زمینی رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہاں سے سمجھوتا ایکسپریس چلتی ہے۔ پنڈت لیکرام سے متعلق مشہور ایمان افروز واقعہ بھی لاہور کے اسی ریلوے اسٹیشن پر 1893 میں رونما ہوا تھا۔ تاریخ احمدیت لاہور کے مطابق 14 دسمبر 1893 کو وہاں فیروز پور سے واپسی پر لاہور اسٹیشن کے پاس ایک مسجد دایا انگا پلیٹ فارم نمبر 1 میں وضو فرما رہے تھے کہ مشہور آریہ لیڈر پنڈت لیکرام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، مگر حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اس خیال سے کہ شاید آپ نے سنا نہیں دوسری طرف سے آ کر سلام کیا، مگر آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ جب پنڈت جی مایوس ہو کر لوٹ گئے تو کسی نے یہ خیال کر کے کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پنڈت لیکرام کا سلام سنا نہیں ہوگا، حضور سے عرض کیا کہ حضور پنڈت لیکرام آئے تھے اور سلام کرتے تھے۔ حضور نے یہ سنتے ہی بڑی غیرت کے ساتھ فرمایا، اسے شرم نہیں آتی؟ ہمارے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد دایا انگا شاہ جہان بادشاہ کے دور میں 1635 میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ مسجد اس دایا کے نام پر تعمیر کی گئی تھی جس نے شاہ جہاں کو دودھ پلایا تھا۔ اس کا اصل نام زیب النساء بیگم تھا۔ مختلف ادوار میں مخالفین کے ہاتھوں ناگفتہ با حالت میں رہنے کے بعد 1903 میں مسلمانوں کو واگزار کر دی گئی تھی۔ یہ مسجد لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم 1 کی دیوار کے ساتھ باہر کی جانب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر تاریخ احمدیت میں ملتا ہے۔ یہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی سامنے ہوا تھا۔
اس واقعہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت صاحب دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ غالباً 1904 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق احمدیہ جماعت لاہور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں گاڑی پر لاہور پہنچ رہے ہیں۔ ہم لوگ حضور کی پیشوائی کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ ان دنوں 2 گھوڑا فٹن گاڑی کا بہت رواج تھا۔ ہم نے فٹن تیار کر دی۔ جب حضور سوار ہوئے تو ہم نوجوانوں نے، جیسا کہ عام رواج تھا، یہ خلاص و وفا کا نمونہ ہے، یہ دیکھ کے کہ گھوڑے کھلوائے اور فٹن کو خود کھینچنا چاہا۔ ان لوگوں نے بھگی سے گھوڑے علیحدہ کیے اور کوشش کی کہ خود کھینچیں۔ حضور نے ہمارے اس فعل کو دیکھ کر فرمایا کہ ہم انسانوں کو ترقی دے کر اعلیٰ مدارج کے انسان بنانے آئے ہیں، نہ کہ برعکس اس کے کہ انسانوں کو گرا کر حیوان بنانے آئے ہیں کہ وہ گاڑی کھینچنے کا کام کر دیں۔ مفہوم یہ تھا، الفاظ شاید کم و بیش ہوں۔ خیر، ہم خدام نے فوراً اپنے فعل کو ترک کر دیا اور گھوڑے گاڑی لے کر چل دیے۔ گھوڑے آگے لگائے اور وہ ان کو لے کر چل دیے۔ حضرت مسیح موعود کی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آمد۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد لاہور ریلوے اسٹیشن پر حضرت مسیح موعود کی تشریف آوری ابتدا 1915 میں پہلے 6 روزہ دورہ لاہور سے ہوئی تھی۔ 12 جولائی کو احباب لاہور نے ریلوے اسٹیشن پر حضور کو الوداع کیا تھا۔ اس کے بعد تاریخ احمدیت میں بہت سارے سفروں کا ذکر ملتا ہے کہ حضور لاہور ریلوے اسٹیشن پر تشریف لاتے اور یہاں سے دیگر شہروں کو روانہ ہوتے رہے۔ امن کے دنوں میں جب سے ربوہ میں جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے منعقد ہوا کرتے، تب سے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کی پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 سے احمدیوں کی بھری ٹرینیں ربوہ کے لیے روانہ ہوا کرتی تھیں۔ بسا اوقات رش ہونے پر مزید نئی بوگیاں بھی لگا دی جاتی تھیں۔ اس دور کے کچھ ایسے ہی سفروں کے مناظر احباب جماعت لاہور کے بزرگوں کے ذہن کے گوشوں میں موجود ہیں۔ 1991 کے 7 سالہ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر لاہور کے احباب کو پلیٹ فارم نمبر 1 پر تاریخی ڈیوٹیاں ادا کرنے اور خدمت خلق کرنے کی توفیق ملی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں۔ آنے اور جانے والے مسافروں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر کراچی سے آنے اور جانے والی گاڑیوں کے اوقات میں وہاں گہما گہمی اور شور شرابہ معمول سے زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ کراچی سے پشاور تک کے مسافر اس ٹرین میں سوار ہوتے ہیں۔ لمبا سفر اور بوگیاں تک بک کرائی ہوتی ہیں، اور اس ماحول میں بوگی کے اندر چڑھنے اور اترنے والوں کی کشمکش کا اپنا ہی رنگ اور انداز ہوتا ہے۔ دوسرے مسافر ان مناظر سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ سامان کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ایک فوج ہوتی ہے۔ ان کی حالت بہت دیدنی ہوتی ہے۔ بیک وقت سامان اور بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کی اپنی حالت پتلی ہو چکی ہوتی ہے۔ گرما گرم چائے، ناشتہ، سموسے اور پکوڑوں کی آوازیں اور لال رنگ کی پگڑیاں اور قمیض پہنے قلی ریلوے اسٹیشن کے کلچر کا ایک اہم حصہ ہیں، جو ناقابل یقین حد تک زیادہ سامان سروں پر اٹھائے پلیٹ فارموں پر آتے جاتے مسافروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوتے ہیں۔ قلی کلچر آج ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لمبے سفر کے لیے جو ٹکٹ آپ کو افسر کی توسط سے نہ مل سکتی ہو، وہ اس قلی بادشاہ کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی جو مناظر آج دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ 60-70 کی دہائی سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب اسٹیشن سے باہر نکلیں تو سامنے درجنوں تانگے کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت سالم تانگا ہی کروانا پڑتا تھا۔ کبھی 2-3 سالم تانگے کروانے پڑتے تھے۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی سامنے ایک برگد کا بہت بڑا تناور درخت ہوا کرتا تھا۔ اس کے سامنے لال رنگ کی اومنی بسیں کھڑی ہوتی تھیں۔ اس سے پہلے 60 کی دہائی کے اختتام تک ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلا کرتی تھیں۔ وقت بدلا تو ٹانگوں کی جگہ رکشوں اور ٹیکسیوں نے لے لی۔ لوگوں کی مالی حالت اچھی ہونے کے ساتھ پھر چمکدار قیمتی گاڑیوں اور کاروان میں پھر وقت بدلا تو رکشے اور ٹیکسی سٹینڈ بن گئے۔ لاہور کا اس تاریخی ریلوے اسٹیشن اب ایک ثقافت کا رنگ اختیار کر چکا ہے۔ اسٹیشن پر قومی اور اسلامی دونوں کے مواقع پر ایسی سجاوٹ کی جاتی ہے کہ ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے، اور اہالیان لاہور فیملی کے ساتھ جوک در جوک ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ پاک و ہند کی متعدد اہم تحریکوں میں اس نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ تحقیق و تاریخ دانوں نے اس بھگت سنگھ کی تحریک کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ سائمن کمیشن کے خلاف احتجاج کے دوران لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے لالا لاجپت رائے زخمی ہو کر ہلاک ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں بھگت سنگھ کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح 1940 میں جب لاہور کے تاریخی جلسہ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے تو اسی ریلوے اسٹیشن پر ان کا تاریخی استقبال کیا گیا تھا۔
1947 میں ہند کی تقسیم کے وقت انسانوں کے خون کی جو ہولی کھیلی گئی تھی اس میں لاہور کا اسٹیشن ناقابل بیان مناظر کا گواہ ہے، جب انسانی خون اور لاشوں سے بھری مہاجر ٹرینیں یہاں پہنچتی تھیں اور یہیں سے روانہ ہوتی تھیں۔ 1950 کی دہائی میں لاہور کے اسٹیشن کو عارضی طور پر بھوانی جنکشن کا نام دے کر ہالی ووڈ فلم کی برصغیر کی سیاست کے بارے میں فلمی شوٹنگ پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر ہوئی تھی، جس میں 1000 سے زائد پاکستانیوں نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن لاہور پر سب سے بڑی فلمی شوٹنگ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ملک کی تجارت اور ملک بھر میں سامان کی ترسیل میں ایک اہم معاشی ستون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ الفضل، 29 جون 2021، صفحہ 21 اور 22۔